من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 پڑھی گئی۔ یہ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی اور ان کی 3 آیتیں ہیں۔ معبرین جو خواب کی تعبیر بتاتے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں سورہ کوثر پڑھ رہا ہے تو دارین میں اس شخص سے خیر بہت ہوگا، دنیا میں بھی انشاءاللہ خیر ہے اور آخرت بھی اس کی خیر ہی خیر ہے۔ عرب میں وہ شخص کہ جس کے اولاد ذکور نہیں ہوتی ہے یعنی بیٹا، تو اس کو عرب کہتی تھی کہ یہ ابتر ہے، یعنی اس کی نسل نہیں چلے گی۔ دلائل النبوہ میں حضرت محمد بن حسن بن حسین نے نقل کیا کہ جس شخص کی کوئی اولاد ذکور مر جائے تو اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع نسل، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی، اب اس کا کوئی غم فکر نہیں کرنا۔ جس وقت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا تو کفار مکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر یعنی مقطوع النسل ہیں، یعنی ان کا بیٹا تو رہا نہیں، دنیا سے چل بسا، تو اب اس شخص کی نسل وصل چلے گی نہیں اور آپ کی زبان میں یعنی بالکل موقوف ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی، یا ڈیڈ کیا بولتے ہیں آپ۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر اللہ رب العزت نے نازل کی، یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور کوثر کی ابھی خوبی آ رہی ہے کہ انشاءاللہ ہر صاحب ایمان کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور کفر کی نحوست نے اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہونے سے بچا لیا ہو، کبھی کبھی گناہ انسان کو کلمہ پڑھنے نہیں دیتا موت کے وقت، اسی لیے کئی روز میں نے کہا تھا کہ گناہ پر انسان کو ندامت اختیار کرنی چاہیے، کبھی بھی انسان گناہ کر کے سینہ چوڑا نہ کرے، مونچھ پر تاؤ نہ دے، یہ بہت خراب چیز ہے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جی، تو قیامت کے دن پوری امت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پیے گی اور پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوگی، اتنے پیالے ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیراب کریں گے اپنی امت کو۔ سنو، بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کی نیند کسی کیفیت طاری ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک گویا کہ موج رحمت تھی، جس کو بظاہر الفاظ تنگ ہیں اس لیے نیند سے تعبیر کی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، ہم نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا سبب کیا ہے، یعنی کیوں ہنسے؟ تو فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ رسولہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ رسول بہتر جانتے۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہر جنت ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک نہر دیں گے جس کا نام کوثر ہے، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے۔ ابھی تفصیل آ رہی ہے کہ کوثر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے میرے حوض کوثر سے ہٹا دیں گے، یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ لوگ بڑھیں گے لیکن فرشتے دھکے مار کے ہٹا دیں گے، اللہ اس میں ہم کو نہ لائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نیا نیا طریقہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے دین میں بدعت جاری کر دی، اس لیے یہ اب آپ کے نہیں رہے، چونکہ نبی اکرم سے مناسبت سنت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور بدعت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کام غیر شرعی کرتا ہے اور منسوب کر دیتا ہے نبی کی طرف، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس سے انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ گناہ ہی نہیں سمجھتا بدعت کو، یہ بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو اور آپ کو سب کو بچائے محفوظ رکھے۔ جی کوثر کے معنی کیا ہے بھیا؟ وہ سنو ذرا۔ کوثر کے معنی از روئے لغت کثیر، یعنی خیر کثیر اور ہر قسم کی بھلائی اور بہتری کے ہیں۔ جی بخاری میں روایت ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں بھی دکھائی گئی تھی، جس کے کنارے موتیوں کے خیمے تھے۔ نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی دیکھا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ عبد المطلب کی بیوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر ایک نہر دی گئی ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، اور اس کی زمین موتی ہوں گے۔ جی اللہ اکبر، موتی مونگے زبرجد اور یاقوت کی ہے، وہ اتنی بڑی ہے جیسے ایلا سے صنعاء تک کی مسافت، ایلا یمن میں ہے جی، اور صنعاء اس سے بہت دور ہے۔ اس کے کوزے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اب سنو علامہ عثمانی کیا کرتے ہیں، تمام قسم کی بھلائیاں کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ یہاں اس سے کیا چیز مراد ہے؟ اس کے متعلق بحر محیط میں 26 اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور اخیر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ اس لفظ کے تحت ہر قسم کی دنیاوی، دینی، دولتیں اور حصی معنوی نعمتیں داخل ہیں جو اللہ رب العزت نے خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھی۔ تو گویا کہ کوثر سے مراد وہ تمام کی تمام اللہ کے خزانے کی نعمتیں جو حضور پر ہوئی وہ، اور حضور کی امت پر ہوگی وہ سب کوثر میں داخل ہے۔ وہ یہ بہت اچھی تشریح ہے۔
ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت حوض کوثر بھی ہے، اس میں ایک کا نام کوثر ہے، باقی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے، جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے، اور جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے۔ اب دعا کرتے ہیں علامہ عثمانی کہ اے ارحم الراحمین، ہم تمام لوگوں کو اس نعمت سے سیراب کیجئے، کہیے آمین۔ حوض کوثر کا ثبوت بعض محدثین کی نزدیک حد تواتر تک پہنچ چکا ہے، ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یقین رکھیے کہ حوض کوثر پر ہم سیراب حضور کے ہاتھوں ہوں گے انشاءاللہ۔ احادیث میں اس کی عجیب و غریب خوبیاں بیان ہوئی ہیں، بعض روایات سے اس کا محشر میں ہونا اور اکثر سے جنت میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ اصل نہر تو جنت میں ہوگی، اصل نہر کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی، اور اس کا پانی میدان محشر میں لا کر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا، دونوں ہی کو حوض کوثر کہتے ہیں، اصل وہاں ہوگی اور وہاں سے محشر میں لائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو سیراب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ اب ترجمہ دیکھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے دی آپ کو کوثر۔ تو گویا کہ ابتر تو حضور ہوئے نہیں، ابتر دوسرے لوگ ہو گئے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ حوض کوثر دیا۔ تو روحانی اولاد کتنی ہے جنت میں؟ 120 صف ہوگی آخرت میں، اس میں 80 صف تو ہمارے نبی کی ہوگی، تو 2/3 جنت انشاءاللہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر سیرابی عطا فرمائے۔ بس دوستو، سبحان اللہ۔